السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صفدر سعید ابو ظبی سے حاضر خدمت ہوں۔ مخلوق میں آسانیاں بانٹیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے گا۔ آج ایک ایسا تحفہ انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو جو ناپسندیدہ غیر ضروری بالوں کو مکمل طور پر مستقل طور پر ختم کر دے گا، اور سائیڈ ایفیکٹ اس کے بالکل زیرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے، لیکن جب اس میں تبدیلیاں آتی ہیں پھر خوبصورتی بدصورتی میں بدل جاتی ہے۔ اکثر خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نامناسب بال مونچھوں پہ آ جاتے ہیں، چہرے پہ آ جاتے ہیں، بازو پہ آ جاتے ہیں، جسم کے مختلف حصوں میں آ جاتے ہیں، جس سے نسوانیت ختم ہو جاتی ہے، بدصورتی آ جاتی ہے۔ ٹک ٹاک پہ مجھے بہت زیادہ میسج آئے ہیں، مردوں کی بھی عورتوں کے بھی، کہ غیر ضروری نامناسب بالوں کے خاتمے کے لیے کوئی دوائی تجویز فرمائے۔ عورتوں میں اکثر یہ بیماری ہارمون کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے۔ اب میرے پاس بہت زیادہ میسج ہیں، ان کا علیحدہ علیحدہ میں نام نہیں لے سکتا، لیکن کافی زیادہ ہیں، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ مختلف بہنوں نے یہ میسج بھیجے ہیں، کسی کے چہرے پہ بال ہیں، کسی کے بازوؤں پہ۔ یہ نسخہ سب کے لیے ہے۔ تو ہارمون جو ہیں جب یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو عورتوں میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں۔ اینڈروجن ہارمون جب انکریز کر جاتا ہے تو عورتوں میں مردوں والی صفات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آواز جو ہے یہ بھاری ہو جاتی ہے، جو عورتوں کی آواز ہوتی ہے اپنی، جسے آپ نسوانی آواز بھی کہتے ہیں، وہ چینج ہو جاتی ہے۔ نسوانیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، مردانگی کی علامتیں اس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، مونچھوں کے بال آتے ہیں، بازوؤں کے آ جاتے ہیں، ٹانگوں پہ بال آ جاتے ہیں۔ یہ ہارمون کی خرابی سے ہوتا ہے۔ جو ماہانہ آیام ہیں، ماہواری ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یا بہت کم آتی ہے یا بالکل بند ہو جاتی ہے۔ وزن بڑھ جاتا ہے، جلد پہ چکناہٹ سی آ جاتی ہے، آواز بھاری ہو جاتی ہے، تو سمجھیے ہارمون کی خرابی ہے۔ یہ ہارمون زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جسے پی سی او ایس، پولی سسٹک اووری سنڈروم۔ یہ اووری میں جب یہ ہارمون کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات وہاں پہ پانی کی تیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کو سسٹ کہتے ہیں۔ سسٹ کی وجہ سے بھی یہ پھر معاملات ہو جاتے ہیں، یا وہاں پہ دانے نکل آتے ہیں، یا صرف ہارمون بڑھ جاتا ہے، جس سے یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم جس نسخے پہ بات کریں گے وہ نسخہ تو لگانے والا ہے۔ ایک دفعہ لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک کورس کریں گے تو مستقل طور پر بال نکلنا بند ہو جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس ہارمون کے مسئلے کا بھی حل ضروری ہے۔
اس کے لیے علیحدہ انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو مکمل نسخہ جات اس میں ہوں گے۔ اگر کسی کو یہ پرابلم ہو، مینسز کی پرابلم ہو یا جسم بے ڈول ہو گیا، موٹا ہو گیا ہے، تو اس کے لیے علیحدہ ایک انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ ہاں ایک بات اور، یہ جو مانع عمل ادویات ہیں پریگنینسی کو روکنے کے لیے، خاندانی منصوبہ بندی کی جو ادویات ہیں، بعض اوقات اس سے بھی یہ بالوں کا مسئلہ چہرے پہ آ جاتا ہے۔ جو لوگ انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں یا گولیاں ریگولر کھاتے ہیں، وزن بھی بڑھ جاتا ہے اور چہرے پہ بالوں والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اس کے لیے علیحدہ ایک ویڈیو ہوگی انشاءاللہ، وہ استعمال کریں گے ادویات، تو یہ ہارمون کا نظام جو ہے یہ بالکل انشاءاللہ بفضل تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال جس نسخے پہ بات کر رہے ہیں، یہ لگانے کا نسخہ ہے۔ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے ہے، سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا 45 دن کا کورس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پوری زندگی آپ کے بال دوبارہ نہیں آئیں گے۔ لگانے والی دوائی ہے۔ ابھی آپ کو نسخہ لکھواتے ہیں، کاغذ پنسل اٹھائیے، نسخہ نوٹ فرمائیں، خود بنائیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، کسی سے بنوانے کی ضرورت نہیں، گھر میں بنائیں، خود ہی استعمال کریں۔ دیسی علاج ہے، کوئی اس میں کیمیکل نہیں، کوئی اس سے پرابلم نہیں بنتے، آسان نسخہ ہے۔ اس کو استعمال میں لائیں، انشاءاللہ بہترین نتائج ملیں گے۔ اس کی اجزاء جو ہے یہ نوٹ فرما لیں۔ پٹکڑی سفید بریاں، پٹکڑی جو ہے یہ دو قسم کی آتی ہے، ایک سرخ ہوتی ہے، ایک سفید ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو مقصود ہے وہ سفید پٹکڑی ہے، سرخ پٹکڑی نہیں۔ سفید پٹکڑی 50 گرام لے کے اس کو توے پہ یا کڑھائی میں ڈال دیں گے۔ اس کے باریک ٹکڑے بنا کے ڈالنا ہے۔ ایک پیس یہ کافی بڑا بھی ہوتا ہے، ایک پیس اس طرح نہیں، اس کو توڑ کے کڑھائی میں یا توے پہ رکھ دیں، نیچے آگ جلائیں تو اس سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ پٹکڑی پھول جائے گی، سفید ہو جائے گی، تو اس کو اتار دیں، وزن اس کا ہلکا ہو جائے گا۔ اس کا باریک پاؤڈر بنانا ہے۔ پٹکڑی 50 گرام، مائیں یہ 50 گرام لینی ہے، نسپال 50 گرام، ایک مٹی آتی ہے جو بچے تختیوں پہ لگایا کرتے تھے، گاچھی مٹی، گاچھی مٹی 50 گرام۔ یہ ساری ادویات علیحدہ علیحدہ باریک پاؤڈر اس کو بنانا ہے۔ اس کو چاننی سے نہیں چاننا، کسی ململ کے کپڑے سے، اس کو کپڑا چاند بھی کہتے ہیں، کپڑ چاند بھی کہتے ہیں، ململ کے کپڑے سے اس کو چان لیں تاکہ یہ بالکل باریک ہو، سرمے کی طرح یہ پاؤڈر بن جائے۔ پھر اس کے بعد چہرے کی یا جہاں کے بال ختم کرنا مقصود ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، مونچھے ہیں، باڈی کی کسی سے بھی آپ بال ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کی بالوں کی تھریڈنگ کریں۔ جگہ کی مناسبت سے یہاں سے پاؤڈر لے کے کسی برتن میں ڈال دیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ملائیں تاکہ یہ پیسٹ بن جائے۔ پیسٹ جب بن جائے گا تو جہاں پہ تھریڈنگ کی ہے وہاں پہ اس پیسٹ کو لگانا ہے، 2 سے 3 گھنٹے تک یہ لگا رہے۔ دن کو بعض اوقات یہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ 2-3 گھنٹے کافی وقت ہوتا ہے جس میں مختلف کام ہوتے ہیں گھر کے، یا کوئی مہمان آ جاتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر ایک ترتیب بنائیں کہ بھائی اس کو رات کو لگانا ہو، رات کو یہ ہے کہ پھر لگا رہے 2-3 گھنٹے بعد دھو لیا کریں، تو یہ روٹین سے لگانا ہے۔ 45 دن لگائیں گے تو دوبارہ انشاءاللہ وہاں پہ بال نہیں اگیں گے۔ ایک بات اور ہے، تھریڈنگ جو ہے یہ کم از کم 5 سے 6 دن بعد کرنی ہے، لیکن یہ دوائی روزانہ لگانی ہے۔ تھریڈنگ 5 سے 6 دن بعد، دوائی کا روزانہ لگانا، یہ نہیں کہ جس دن تھریڈنگ کی دوائی لگائیں باقی دنوں میں نہیں لگائیں، دوائی کو روٹین سے لگانا ہے 45 دن انشاءاللہ۔ اس سے چہرے کے بال ہیں یا جہاں کے بال آپ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل صاف ہو جائیں گے۔ جو دوسرے مسئلے کا میں نے ذکر کیا ہے، ہارمون
جو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے علیحدہ ایک ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے، اس میں تفصیلی نسخہ جات ہوں گے۔ جن کو یہ ہارمون کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ان سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پہ مناسب نہیں، ویسے بھی 10 منٹ سے اوپر ویڈیو ہو گئی ہے، جب ان پہ بات کریں گے تو مزید یہ طویل ہو جائے گی۔ خوراک میں کوشش کریں کہ سادہ غذائیں استعمال کریں، فاسٹ فوڈ سے ایوائڈ کریں۔ یہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں یہ ان سے ایوائڈ کریں، اس سے ایک تو موٹاپا بھی آتا ہے اور جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نسخہ روٹین سے روزانہ استعمال کریں، انشاءاللہ بال اس سے بالکل ایسے صاف ہو جائیں گے کہ جیسے یہاں پہ پہلے بال تھے ہی نہیں۔ بڑا مجرب نسخہ ہے، بڑے بڑے حکماء کا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ذاتی نسخہ ہے، بڑے بڑے حکماء اس کو استعمال کرتے ہیں، لوگ تجارتی طور پر بھی اس کو بیچتے ہیں اور فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں۔ آسان نسخہ ہے، سائیڈ ایفیکٹ سے بالکل پاک ہے، اس کے نقصانات بالکل زیرو ہیں اور فوائد اس کے انشاءاللہ 100% ہیں۔ دیسی نسخہ ہے، گھر میں خود بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے، جو اگلی ویڈیو آئے گی اس کی نوٹیفیکیشن انشاءاللہ آپ کو آئے گی۔ امید ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو مفید باتیں ملیں گی، مختلف امراض کے نسخے ملیں گے، ٹوٹکے ملیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔